بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، میں ہوں جمیل اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی لائف چینل۔ اچھا جی، ملک رزمت صاحب کے ڈیرے پہ ہیں اور خوش قسمتی سے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی یہاں پہ مل گئے ہیں۔ آئے تو اپنے کام سے تھے لیکن ہم نے ان کو پکڑ لیے جی، پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دیں، بلکہ آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب دیں۔ میرا تو کوئی اتنا سوال نہیں ہوتا ہے، آپ کی وہ جو کامنٹس میں آپ سوال کرتے رہتے ہیں تو ان کا جواب ان کے ذریعے لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں پیچھے گائے آپ دیکھتے رہتے ہیں، اب ٹھیک ہو چکی ہیں ماشاءاللہ ملک صاحب کی۔ تو کافی سارے لوگوں کے سوالات تھے، تو اچھا ڈاکٹر صاحب کا نام ڈاکٹر کامران ہے جی، ٹھیک ہے۔ ملک صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہیں، تو کامران بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال تو میں پھر چلتا ہوں، پہلے سوال بھی کر لیتے ہیں وہیں سے تاکہ ڈاکٹر صاحب شروع کریں، آپ کا ٹائم بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلا جو سوال لوگ کرتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی اب کس پیمانے تک، کس جگہ تک بیماری کم ہوئی ہے؟ 25% رہ گئی ہے، 50% رہ گئی ہے، 75% ہے، جو بھی ہے، جو صورتحال ہے، تو آپ بتائیں جی بیماری کہاں تک پہنچی ہے؟ تو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہیں جی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ السلام علیکم ملک صاحب، کیا حال ہیں جی؟ ٹھیک ہے آپ؟ ڈاکٹر کامران صاحب ہیں جی، تو ان کا نمبر بھی چلا دیں گے، مزید کوئی بھائی کو مشورہ چاہے تو بالکل ان کے نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ وقتاً فوقتاً میں بھی ان سے مشورے لیتا ہوں اور الحمدللہ انہوں نے کامیاب مجھے علاقے میں تھوڑے ٹائم میں انہوں نے بڑا نام کمایا ہے جی، بالکل لوگوں سے بڑا بڑی بات جمیل بھائی نوجوان ہے اور ماشاءاللہ اچھا ورک کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کم از کم 70 جانور ان کے ڈیرے پہ کھڑے ہیں اپنے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں پریکٹیکل بڑا ضروری ہے۔ جس آدمی کے اپنے جانور ہیں، ساتھ تعلیم بھی ہے، سونے پہ سہاگا ہے، بہت اچھی بات۔ اور جس کے پاس صرف تعلیم ہے، ذاتی اس کا تجربہ ایکسپیرینس نہیں ہے، اس کے ذاتی جانور نہیں ہے، وہ اس کو اتنی جلدی سمجھ نہیں آتی۔ صحیح بات، ٹھیک ہے جی، تو آپ کا بڑا بہترین سوال ہے جی، میں بھی یہی چاہ رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، جس طرح ویکسینیشن لگ رہی ہے، ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، تقریباً 75% اینیمل ریکور ہو رہے ہیں، اور تقریباً بیماری اب تھوڑے پیمانے پہ بچ گئی ہے نا۔ صرف ہماری اپنی تھوڑی سی کوتاہی ہے، جس کو ہم کہیں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر رہے جی۔ اگر کسی کا جانور مر رہا ہے، اس کو آپ آگے پیچھے نہ پھینکیں، کوشش کریں اس کو دفنائیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور بعض سوالات تو یہ آ رہے ہیں جی ہم ٹریٹمنٹ نہیں کر رہے، لوگوں کے جانور ٹریٹمنٹ کی وجہ سے مر رہی ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، ٹریٹمنٹ کے دوران انشاءاللہ کوئی جانور نہیں مر رہا، آپ ٹریٹمنٹ مکمل کریں۔ وہ آپ کا جانور اس طرح سے مر رہے ہیں، آپ ٹریٹمنٹ مکمل نہیں کر رہے۔ یہ بیماری ایک وائرل ہے جس کا آپ اس طرح تو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، سائنس سسٹم کی بنیاد پہ اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم۔ اس کے حل یہ ہے، آپ اس کو 7 دن تک کوئی اینٹی پیریٹک یعنی بخار کے لیے انجیکشن دیں، سوجن کے لیے دیں، سوجن کے علاوہ کوئی اچھا سا اینٹی بایوٹک دیں، اور سب سے بہترین حال یہ ہے، اس کو آپ نے کنٹرول کرنے، انجیکشن ملتا ہے آیوٹک سپر، ٹھیک ہو گیا، یعنی وہ آپ نے لگانا ہے ٹکس کے لیے۔ آیوٹکس بہت سے آتے ہیں، آیومیکٹین جس میں ہوتا ہے، مگر آیوٹک سپر جو بھی ہوگا وہ لگائیں گے۔ اس کے علاوہ اس کا اب سیرم بھی مل رہا ہے، آپ سیرم بھی لگا سکتے ہیں۔ بہت سے سوالات یہ بھی آئیں ہم اس کے اوپر کیا کریں؟ اوپر کرنے کے لیے آپ اس کے اوپر ڈیٹول کا سپرے کر سکتے ہیں، مگر اس کی بھی 2 علامتیں ہیں۔ سپرے اس وقت ڈیٹول کا کر سکتے ہیں جب تک اس کے دانے پھٹے نہیں ہیں۔ اگر اس کے دانے پھٹنے شروع ہو گیا، آپ نے ڈیٹول بالکل بند کر دینا۔ اس دوران اگر آپ ڈیٹول استعمال کریں گے تو یہ مزید اس کا جسم اور پھٹے گا اور نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ جو سوالات آ رہے ہیں، یعنی ٹریٹمنٹ کے دوران جانور نہیں ٹھیک ہو رہا، ٹھیک ہو گئی۔ ہمارے تو فارمر حضرات کچھ اس طرح ہیں، جب جانور بالکل زمین پہ لیٹ جاتا ہے پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جی جی، یعنی اب اس کا کچھ کریں، پھر تو حل نہیں ہے نا۔ اس کو روکنے کے لیے جب بھی آپ دیکھیں جانور اپنا دودھ کم کر رہا ہے، دودھ والا جانور اگر یا کھانا کم کر رہا ہے، دودھ کم کرنا شروع کر دیتا ہے، اسٹارٹ میں یہ ایک دم سے کھانا نہیں کم کرتا، دودھ والا جانور دودھ کم کرتا ہے، اس کے لیے آپ اس کو اسی ٹائم سے اینٹی پیریٹک کوئی بخار والا انجیکشن لگائیں گے، انشاءاللہ ریکور ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب شروع میں ہی اس کے جسم پہ کوئی نشان نمودار ہوتے ہیں جہاں سے کوئی پتہ چل سکے کہ یہ اب شروع ہو گئی ہے بیماری؟ اب تو دیکھیں اس کے 4 پوائنٹ آ رہے ہیں۔ ایک تو کسی جانور کی پچھلی ٹانگ پہ سوجن آ جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا، کسی کے اگلی آ جاتی ہے، ٹھیک، یا کسی کی یہ نیچے جو جالر ہے اس پہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ مین سائن جو آ رہا ہے دودھ والے جانور میں، یہ پہلے سے دودھ کم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اچھا،
اس کے بعد اس کے مختلف ہیں. جن کو ویکسین لگا ہوا ہے ان کے بڑے اسپاٹس آتے ہیں. ویکسین جن کو لگی ہوئی ہے لوگ کہتے ہیں ویکسین نہ لگائیں, ویکسین کے دوران بھی آ رہا ہے, مگر ویکسین کے دوران جن کو آ رہا ہے وہ ماشاءاللہ کافی ریکور ہو رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ امیون سسٹم ان میں آگے سے پہلے سے ہی ہوتا ہے نا. جی جی. اب دیکھیں یہ جانور تو ہم نے بچانے ہیں, یہ ہمارے لیے ہر کام, دودھ تو دودھ, جو بیل ہیں وہ ہمارے یہ کھیتی باڑی کے لیے بھی کام آ رہے ہیں. جی جی. اس لیے جانور کو بچانا ضروری ہے. اچھا میں نے بعض دفعہ دیکھا ہے تو کہتے ہیں ڈاکٹر حضرات بہت زیادہ خرچہ کر رہے ہیں. دراصل میں کسی ڈاکٹر کو آپ بلائیں گے وہ تو ہوگا نا, تو 5 دن آپ نے ٹریٹمنٹ کرنا ہے. جو جانور مرے ہیں انہوں نے لوگوں نے کہا ہے ہم نے 15 20 یا 30 ہزار روپیہ لگایا ہے. اچھا. میں نے ان سے پھر انٹرویو کر کے پوچھا یار تم لوگوں نے کس چیز پہ لگایا ہے. جی. وہ کہتے ہیں ایک دن ہم نے ڈاکٹر منگوایا اس نے 5-7 ہزار لے لیے. ٹھیک ہو. دوسرے دن پھر ڈاکٹر کو کال کیا, وہ آیا 5-7 ہزار پھر لے گئے. ٹھیک ہو. تیسرے دن پھر اسی طرح. اس طرح لوگوں میں ایک ڈر سا پڑ گیا, ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں جانور ٹھیک نہیں ہو رہا. صحیح ہو. برائے مہربانی ٹریٹمنٹ جو بھی آپ کا ڈاکٹر آئے اسے بولیں برائے مہربانی کر کے اس کو مکمل چیک اپ کریں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کی پراپر 5 یا 7 دن کی ہمیں میڈیسن دیں. ٹھیک ہے. ہم خود اس کو انجیکٹ کریں. ٹھیک. انجیکٹ کرنے سے جب آپ 5-7 دن لگاتار صبح شام انجیکٹ کریں گے انشاءاللہ جانور نہیں مرے گا انشاءاللہ. اور بعض لوگوں کا کہنا ہے ہم اس طرح بھی کرتے ہیں جانور مر جاتے ہیں, اور ان کی مسائل یہ ہیں. تھوڑا سا آپ نزدیک آئیں نا. جی جی. ان کا انجیکشن لگانے کا طریقہ اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک. وہ لگاتے تو ہیں, ادھر لگا دیے, یہ اوپر دیکھیں لگا دیے, یہ دیکھیں یہ لگا ہوا ہے نا. جی جی. انجیکشن اس میں ابزارو نہیں ہوا, انجیکشن ادھر ہی رکا ہوا ہے. ادھر ہی رکا ہوا ہے. ہاں جی. بالکل. میں آپ کو ایگزیکٹ جگہ بتا دیتا ہوں. ٹھیک. آپ کوشش کریں انجیکشن لگائیں. یہ دیکھیں یہ جو جگہ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا. نہ اوپر نہ نیچے, اس طرح مڈ میں آپ لگائیں گے. مڈ میں کے ساتھ ہڈی سے آگے, ہڈی سے تھوڑا آگے کر کے, یہ ہڈی ہے اور یہاں سے اگر تھوڑا ادھر سا لگائیں گے اوپر نہیں چلے گا, ادھر لگائیں گے نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. لگائیں گے نہیں نہیں چلے چلے گا. گا. جدھر ڈیپ مسل ہو ٹھیک ادھر ہو چلے گیا, گا. وہاں پہ چلے گا. ویسے اگر لگائیں گے تو وہ انجیکشن ضائع ہو جائے گا, آپ فائدہ پیچھے نہیں لگا ہوگا. سکتے ہیں جی. مگر پیچھے کا مشورہ آپ کو نہیں دیتے کیونکہ اس بیماری میں پین فل ہوتے ہیں. پیچھے پاؤں پہ بھی سوجن آتی ہے. اگر آپ پیچھے لگائیں گے اس کو سوجن اگر پیچھے آ گئی یہ جانور بیٹھ جائے گا, ٹھیک ہو پھر ریکور کی طرف نہیں جائے گا. کوشش کریں انجیکشن جب بھی لگائیں. اگر کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر کو روز بلاتا ہوں اتنے پیسے لیتے ہیں, آپ ڈاکٹر سے پرسکرپشن لیں, خود انجیکشن لائیں اور خود انجیکشن لگا کے لگائیں. اگر آپ کو لگانے نہیں آتے خیر ہے, فارمر حضرات ماشاءاللہ اچھا طبقہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتا ہے. ساتھ والے کسی بھائی کو بلا دیں, یار آؤ ہمیں انجیکشن لگا دو یا کچھ کرو. ٹھیک ہو گیا. آپ اس طرح انجیکشن لگائیں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. انشاءاللہ. اور اس میں مین حل یہ ہے آپ نے ٹمپریچر جانور کا کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک. ٹمپریچر کنٹرول کرنے کے لیے آپ بروفین وغیرہ کا سیرپ بھی دے سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. نہلائیں جانور کو, نہلانا مسٹ ہے. صبح صبح نہلائیں. صبح نہلانا اس ٹائم تک ہے جب تک اس کے دانے پھٹ نہ جائیں. ٹھیک ہو. اگر دانے پھٹ گئے پھر نہ آپ پھر نہ نہلائیں. پہ لگانے ہیں نہ نہلانے ہیں. ٹھیک. پھر آپ سپرے وغیرہ کریں. بہت اچھی بات. اور جانور کو ایک مین چیز جو یہ جانور بگانے والے ہوتے ہیں بیل ریس کے لیے استعمال ہوتے ہیں, زیادہ تر ان میں آ رہی ہے نا. اور ان میں ایک چیز آپ نے کنٹرول متوازن دیکھنی ہے. اگر جس کی یہ جگہ سوجن ہو رہی ہے, پاؤں پہ سوجن ہو رہی ہے, انجیکشن سے نہیں حل ہو رہا, اور مسئلہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک. وہ ایک مسئلہ تو یہ بھی آ رہا ہے جانور اپنا یورین پاس آؤٹ صحیح نہیں کر رہا. آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں پیشاب صحیح طرح نہیں کر رہا. صحیح نہیں آ رہا. اگر اس کو پیشاب صحیح نہیں آ رہا پھر بھی اس کی سوجن آ جائے گی. ٹھیک ہو. اس سوجن کے کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے اس کو اینٹی ڈوریٹک یعنی پیشاب والا انجیکشن بھی کوئی لگانا ہے, یعنی اس کا پیشاب نہ رکے اور اچھی طرح پانی اس کے جسم سے باہر. لاسک سے لگا لاسک لگا سکتے ہیں. لاسک 4 لاسک وہ میرے خیال میں 2 cc نہیں ہوتا بائی ہے. ویٹ لگتے ہیں. اچھا. جو بھی انجیکشن ہے اس طرح آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے, بائی ویٹ لگائیں. اور جس ڈاکٹر سے بھی آپ لیں آپ اپنے جانور کی پہلے اس کو کنڈیشن بتائیں. ٹھیک. لاسک نہیں جو بھی ٹریٹمنٹ کروائیں. اور بعض دفعہ لوگوں نے کہا ہے ہمارے جانور پریگننٹ تھے, اس بیماری میں ابارشن ہوتا ہے, مگر بعض لوگوں نے کہا ہمارے جانور پریگننٹ تھے ہم نے انجیکشن لگائے ہیں اس وجہ سے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی انہوں نے بچہ گرا دیے. اس کی ایک وجہ یہ ہے بھائی آپ جب اس کو بتائیں گے نہیں, اس کو پتہ نہیں ہوگا, وہ آپ کو اسٹیرائڈ سلون ایم یا اس طرح کے پرائڈ کوئی انجیکشن دے گا, وہ آپ لگائیں گے, اس سے بچہ ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اسی لیے احتیاط کرنی ہے. جو بھی مشورہ لینا ہو کسی ڈاکٹر سے اس کو پہلے اپنے جانور کی پوری ہسٹری بتائیں. ہسٹری بتانے کے بعد اس سے کوئی میڈیسن لیں تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو
افواہیں پھیلی ہوئی ہیں, ڈاکٹر بلا کے 15-20 ہزار روپیہ لگا رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ایک دفعہ ڈاکٹر کو بلائیں, اس سے پوری پرسکرپشن لے کے اپنے جانور کو 4-5 دن لگاتار ٹریٹمنٹ کریں. جی پوری ایک ہی بندے سے ٹریٹمنٹ کرائے نا جی. ابھی آپ نے بالفرض کمران بھائی کو بلایا ہے, کل آپ نے ملک صاحب کو بلا لیا ہے, پرسوں مجھے بلا لیا ہے, تو اس طرح تو آپ کا نقصان ہوگا ہی نا جی. ابھی کمران بھائی کی ٹریٹمنٹ پوری ہوئی نہیں ہے, تو اوپر سے آپ دیکھیں گے جی ایک آرام نہیں ہوا ہے تو دوسرے کو آپ نے بلا لیا. دیکھیے تو ٹائم تو دے نا. جانور پہ 4 اسٹیج پہ آ رہی ہے, کسی پہ بہت سخت آ رہی ہے, کسی پہ نارمل آ رہی ہے, جو ویکسینیٹڈ ہے اس پہ نارمل آ رہی ہے. بہترین حال یہ ہے جیسے ہی آپ کو شک ہو, کوئی دانہ آپ کو نظر آئے, جانور ٹمپریچر کر رہے یا کچھ کر رہے ہیں, آپ کینڈلی اسی ٹائم میں اس کو 4-5 دن اینٹی بایوٹک وغیرہ اینٹی پیریٹک کوئی دے کے اپنے جانور کو بحال کر لیں. ٹھیک ہو. اور صفائی کا خاص خیال رکھیں, مکھیوں اور مچھروں کو نہ چھوڑیں. مکھیوں اور مچھلیوں ہوگی تو یہ بھی آگے پیچھے ٹرانسفر کرتی ہیں. جی جی ابھی تو ہوا میں چل رہا ہے, ہوا میں کس طرح ہم نے خود ہی ڈالا ہے نا. ٹھیک. ایک آدمی کا جانور مر رہا ہے, وہ باہر پھینک دیتا ہے, وہ ادھر سے پانی میں بھی اس کے جراثیم جا رہے ہیں, بالکل چیل کوے بھی لے کے جا رہے ہیں, اس طرح آگے جا رہے ہیں. یہ ویسے ڈاکٹر صاحب سردی تک یہ بیماری ہو جائے گی ختم کیا اس کے؟ انشاءاللہ دیکھیں بہت اچھا کام ہوا ہے. تقریباً موبائل ویٹنری کلینک ہے, اس نے 15-20 ہزار سے اوپر جانور کو ویکسینیشن کیا ہے. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ ہمارے ضلع ہری پور میں اس کے علاوہ ہمارے ڈائریکٹر DDL صاحب سراب صاحب کی نگرانی میں کچھ نہیں تو 20-25 لاکھوں کی تعداد میں آپ سمجھ لیں اس طرح جانوروں کو ویکسینیشن کر رہے ہیں. ابھی تو وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کہا ہے جتنا تعاون ہوگا ہم آپ کو اور ویکسین خرید کے دیں گے, اور اس طرح ویکسین لگے گی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے جلد از جلد بیماری کو ریکور کر لیں گے انشاءاللہ میرے رب نے چاہا. تو ٹھیک ہے ملک صاحب, بہت شکریہ جی. امید ہے دوستوں کو بہت زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو پھر بھی کہیں بھی ضرورت ہو آپ ڈاکٹر صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نمبر بول رہے ہیں اپنا؟ 0336 0336 94 94 83 83 675 675. جی واٹس ایپ بھی ہے. واٹس ایپ بھی یہی ہے, تو اس میں یہ ہے جی کوشش کریں آپ واٹس ایپ پہ زیادہ رابطہ کریں کیونکہ مصروف ہوتے ہیں, اور رات کا ٹائم دیکھ کے اس کے بعد جی آپ یہ نہ ہو رات کو 2 بجے بھی آپ کال کر رہے ہیں, بتا کے نا پوری اپنی نوعیت بتائیں تو انشاءاللہ چلیں جو بھی ہیلپ ہو سکی ہوگی. انشاءاللہ کوشش کریں گے. ہمارا تو لائف اسٹائل کا کام ہی ہے ہیلپ کرنا. آپ لوگ تعاون کریں گے, ہم لوگ تعاون کریں گے, انشاءاللہ جلد از جلد اس بیماری کو ہم کور کر لیں گے انشاءاللہ. اور کوشش کریں ساتھ والے بھائی کو بھی بولیں ویکسین لگائے. اس طرح مسئلہ آپ نے خود بنا دیا ہے, ایک نے ویکسین لگائی ہے, ساتھ والے نے نہیں لگائی, جی اس وجہ سے اس کے جانور افیکٹڈ ہوئے ہیں, بیماری زیادہ ہوئی ہے, اس کی وجہ سے جس نے ویکسین لگائی ہے اس کے بھی افیکٹڈ وہ بھی ہو گئے. کوشش کریں ہر بندہ ویکسین لگائے. ٹھیک ہو گئے. تو یہ تھیں جی ان کی باتیں. تو ملک صاحب اور کمران بھائی کی باتیں آپ نے سنی ہیں جی. انشاءاللہ امید ہے آپ کو فائدہ ہوگا, اور مزید بھی اس پہ عمل کریں گے تو مزید بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو. ٹھیک ہے جی. پھر بھی ایک سیشن ادھورا رہ گیا تو کر دیں گے جی, ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے پھر بھائی دیکھتے نہیں ہیں نا. تو بہرحال جی اس کے لیے معذرت ہوں, ویڈیو لمبی ہو گئی ہے. آپ دونوں صاحبان کا بھی, ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جی, ملک صاحب آپ کا بھی شکریہ. 40 کلومیٹر دور سے تو آپ آئے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے جی. کوئی نہیں, لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے کہیں سے بھی آنا پڑے حاضر ہیں جی. تو پھر انشاءاللہ آپ بھائیوں کے پاس حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.